ایک جینڈر ایسا بھی ہے جو بائی برتھ کسی ایسے ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے ہاں پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی بچے کا کوئی جینڈر ڈس آرڈر آ گیا بائی برتھ، تو وہ اٹھا کے اس کو کسی مزار کو پہ دے آتے ہیں یا اٹھا کے کسی ایسے ادارے کو دے آتے ہیں کہ ایز اف کہ وہ کوئی کھلونا تھا کہ وہ پسند نہیں آیا آپ کو، ایز اف کہ وہ کوئی تحفہ آیا تھا کسی کی طرف سے، وہ آپ کے مطلب کا آپ کی فیوریٹ کلر نہیں تھا تو آپ نے کسی کو تحفے میں دے دیا. آپ اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، اپنے بلڈ کو ڈس آن کر دیتے ہیں. پریکٹیکلی ہم پوری عمریں گزار کے مر رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں جنریشنز اینڈ جنریشنز، اور ہم اس ٹاپک کو اس اسٹگما کی وجہ سے ٹچ ہی نہیں کر رہے کہ یار خواجہ سرا ایک ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں اور ایک بہت کثیر پاپولیشن ہے ان کی. اور ہوا یہ ہے کہ ان کو بھی جب رائٹس نہیں ملے، انہوں نے بھی جب دیکھا when they gave up, they practically gave up کہ یہ مرد اور عورتیں دونوں ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں کریں گے، تو وہ بیچارے ایسے پروفیشنز میں آ گئے، مانگنے پہ آ گئے، خیرات لینے پہ آ گئے، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام ان نعمتوں سے نوازا ہے، تمام میں ریپیٹ کروں گا، تمام ان نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کے استعمال میں لا کے وہ باقاعدہ سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں رول پلے کر سکتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ نوکریاں اور وہ کام کاروبار کر سکتے ہیں جہاں پہ مرد اور عورت پائے جاتے ہیں. لیکن ہم ان کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے ہمارا حق ہے ان کو نظر انداز کرنا، جیسے ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں حکم آیا کہ ان کے اوپر سے گزر جاؤ، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی منظر عام پہ آتی ہے اور ان کو جسٹس نہیں ملتا. ابھی تو انفلوئنشل لوگوں کو، یعنی اثر رسوخ والے لوگوں کو جسٹس نہیں ملا. یہ تو چیپٹر آپ سمجھیں کہ ہمارے کاغذوں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، the third gender اور the other gender. لیکن میں آپ کو کچھ باتیں پروڈکٹیو بتانا چاہتا ہوں. اگر ابھی بھی آپ اپنے اداروں میں اپنی ویکنسیز میں جینڈر مینشن کرنا چھوڑ دیں اینڈ ایکسپیکٹ کہ دیر کوڈ بی اے وومن کمنگ فار این انٹرویو، دیر کوڈ بی اے خواجہ سرا کمنگ فار این انٹرویو، گیو دیم دا چانس. اس کو شکل، رنگ اور کسی جینڈر کے اوپر نہ ایویلویٹ کریں، بلکہ پردہ لگا دیں انٹرویور اور انٹرویوئی کے درمیان میں، اس کی وائس بھی کمپیوٹرائز کر دیں، تب انٹرویو لیں، تب آپ کریں گے جسٹس. پٹی باندھیں آنکھوں پہ، وہ جو عدل کی پٹی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے. تو یقین کریں یہ پاسبل ہے. There is a fair chance کہ آپ کے اداروں میں the third gender also comes in اور وہ کوالیفائی کرتا ہو یا کرتی ہو، کیونکہ آپ نے بچپن میں تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایز اے چائلڈ، ایز یور اون سن اور ایز یور اون ڈاٹر، آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. لیکن اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور اس نے کوالیفائی کیا ایز اے ہیومن بینگ. وہ پایا جاتا ہے سڑکوں پہ، وہ دیکھا جاتا ہے، وہ کبھی آپ کو ٹریفک لائٹ پہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہوگا، کبھی اس کو کوئی فورسفلی الٹے سیدھے پروفیشنز میں ڈال رہا ہوگا، کیونکہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ جن بھوت نہیں آپ کے نظر نہیں آتا مجھے. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ اپنے اداروں میں، اگر آپ کے یتیم خانے ہیں، اگر آپ کے کچھ ایسے چیریٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں جہاں اسکولز ہیں، ان کو زبردستی لے کے ہیں، ان کو پڑھانا شروع کریں. اگر آپ پڑھا نہیں سکتے کیونکہ ان بیچاروں کی ایجز اتنی ہو چکی ہیں، سڑکوں پہ بیچارے زندگیاں گزار چکے ہیں، تو ان کو اسکل سکھانی شروع کریں، ان کو کسی ہنر پہ ڈالیں اور ان کو سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیوٹی کی سینس میں دیکھیں کہ وہ آپ کی پاپولیشن کا ایک حصہ ہے. اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو رائٹس دیں، اس کو حق حلال کی روزی دیں، تو یقین کریں وہ چاہے گا کہ وہ حق حلال کمائے. ڈسکشن جینڈر ایکوالٹی پہ ہے تو خواتین کے حقوق کوئی نہیں آپ نے خالی دماغ میں رکھنا. اگر آپ نے اپنے گھر میں پائے گئے بچوں میں لڑکی اور لڑکے کی تفریق ختم کر دی اور ان کو جسٹس کیا، تو سڑک پہ جاتے جیسے اب آپ دیکھیں آج کے بعد جب بھی آپ دیکھیں خواجہ سرا ہے تو اس ایسپیکٹ سے دیکھیں کہ اس کے گھر والوں نے اس کا جسٹس نہیں کیا تھا، اس کو نکال دیا تھا. آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 100-500 روپے اس کو پکڑا دیں، اس سے اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ انفلوئنشل لوگ جو ویڈیو دیکھیں گے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں، وہ کوئی ادارہ بلڈ کریں یا کسی ادارے میں ان کو انڈکٹ کرنا شروع کریں اور ان کو اسکلز کے اوپر لے کے آئیں اور ان کو تعلیم کے اوپر لے کے آئیں. گریجولی، سلولی، ابھی فوراً چینج نہیں آئے گا. گریجولی وہ اسکل سیکھنا شروع کریں گے، کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ کیمرے کے آگے اور کیمرے کے پیچھے بھی وہ پائے جائیں گے اپنی اسکل سیٹ کے ساتھ. ہم نے ان کو اسکلز دی نہیں، ورنہ وہ شاید میرے سے بہتر آپ کو یہ چیزیں ایڈریس کر کے دیں. اگر میں ابھی ان کے حقوق کے لیے ان میں سے کسی کو یہاں بٹھاؤں تو مجھ سے بہتر طریقے سے آپ کو بتائے گا کہ اس کے کون کون سے حقوق مسنگ آپ نہیں دیتے. لیکن ہم کیوں بٹھائیں گے ان کو کیمرے کے آگے؟ ہم تو ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے قابل ہی نہیں سمجھتے. یہ ہمارا فلا ہے، یہ ہماری کمی کوتاہی ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ایز اے ٹیسٹ ہمیں ٹکر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں. یہ وہ اس کی ضمانت بن کے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ایک سائلنٹ تھپڑ بن کے ہمارے چہروں پہ لگتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہمیں آئینہ بن کے ملتے ہیں کہ ہم نے ان کے رائٹس کی حق تلفی کر دی.